السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رؤیت ہلال اور لیلۃ القدر الجھن کہاں ہے؟ اگر کسی ملک میں رمضان ایک دن پہلے شروع ہو گیا تو وہاں 21، 23، 25، 27، 29 ہم سے ایک دن پہلے آ جاتی ہے، اور ہم ہندو پاک وغیرہ ایک دن بعد شروع کرتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ تو اصل تاک راتیں پا لیتے ہیں، اور ہم جن راتوں کو تاک سمجھ رہے ہیں وہ تو ان کے حساب سے جفت بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ تعویل کی جاتی ہے اور یہ اصول بتائے جاتے ہیں کہ اپنا ملک کا چاند دیکھو اور اپنی لیلۃ القدر پاؤ۔ یہ دل کو جھوٹی تسلی دینے والی باتیں ہیں، اور دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب تم چاند دیکھو تو افطار کرو۔ اور کہتے ہیں یہاں لفظ ہے تم، یعنی ہر علاقہ اپنی رویت کے مطابق عبادت کرے گا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا پوری دنیا ایک ہی کیلنڈر پر چلے، بلکہ کہا ہر قوم اپنی رویت پر عمل کرے، کیونکہ لیلۃ القدر مقامی رمضان کے حساب سے آتی ہے، یعنی جس ملک میں رمضان شروع ہوا اسی رمضان کے آخری عشرے کی تاکراتوں میں وہاں لیلۃ القدر تلاش کی جائے گی۔ یہ بالکل دل کو جھوٹی تسلی دینے والے جملے ہیں۔ اور پھر سورج کی مثال دیتے ہیں، سورج کی گردش کی، کہ فجر اپنے وقت پہ آتی ہے، مغرب اپنے وقت پہ آتی ہے، عرفات اپنے وقت پہ آتا ہے۔ سب بے بنیادی باتیں ہیں، جبکہ سورج کے معاملے میں تو زمین گھومتی ہے، اس لیے فجر مغرب الگ ہوتی ہے، مگر چاند جب مغرب میں نظر آ جائے تو اس کے بعد جہاں بھی مغرب آئے وہاں پہلی تاریخ ہونی چاہیے، چاہے 12 گھنٹے بعد آئے۔ یہ بات سائنسی طور پر بھی بڑی حد تک درست ہے۔ اب اصل مسئلہ فقہی نہیں، اصولی ہے۔ میں فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اصولی بات کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ فقہ میں غلطی نہیں ہو سکتی، بالکل ہوتی ہے۔ اصل حقیقت یہاں علماء نے سادگی نہیں کی۔ اگر ہم خالص فلکیاتی منطق اپنائیں تو چاند ایک ہے، ہلال ایک ہے، جس جگہ ثابت ہو جائے وہاں سے پوری زمین کے لیے مہینہ داخل ہو جانا چاہیے۔ یہ بات خود بہت سے معاصر علماء نے بھی مانی ہے۔ اب لیلۃ القدر والا اشکال اگر ہم گلوبل مون مان لیں تو کسی جگہ 21، کسی جگہ 22، اور پھر تاک رات بگڑ جاتی ہے۔ یہ اشکال واقعی موجود ہے۔ اصل حل اسی اشکال کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ صرف تاک راتوں میں عبادت کرو، یعنی انلی کا نہیں ہے، صرف کی ہو رہی ہے، صرف تاک راتوں میں عبادت کرو، بلکہ فرمایا آخری عشرے میں تلاش کرو، تاک راتوں میں خاص طور پر۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام راتوں میں جاگتے تھے، جفتے کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہی پرفیکٹ ڈیزائن ہے۔ نتیجہ آخری عشرے کی ہر رات عبادت کرو، ورنہ لیلۃ القدر مس ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی فقہی کمپرمائز نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طریقہ ہے۔ گواہی کا اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کی گواہی قبول کی ہے، 2 افراد کی گواہی قبول کی ہے، دور دراز سے آنے والی خبر پر عمل کیا ہے، یہ سب ثابت ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے اگر معتبر گواہی پہنچ جائے تو چاند دیکھا ہوا ہی سمجھا جائے گا۔ یہ بات ناقابل انکار ہے۔ آج کی صورتحال، کیرلا کی مثال، کیرلا میں چاند نظر آ جاتا ہے، وہ ہندوستان ہی کا ایک حصہ ہے، مگر دہلی، یو پی، بہار وغیرہ نہیں مانتے۔ یہ کوئی فقہی اختلاف نہیں ہے، یہ انتظامی ضد ہے، علاقائی سیاست ہے، مذہبی اداروں کی انا کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ اگر شریعت واقعی مطلب مانتی ہوتی تو ایک ہی ملک میں 2 رمضان کبھی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ رویہ شرعی نہیں بلکہ تنظیمی ہے۔ اختلاف مطالعہ تاریخی طور پر تھا، آج مصنوعی ہے۔ قدیم زمانے میں نہ فون تھا، نہ تصویر، نہ لائیو گواہی، اس لیے کہا گیا ہر علاقہ اپنی رویت پر عمل کرے۔ یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، بلکہ علماء کا قول ہے۔ مگر آج ویڈیو موجود، گواہ سامنے، فل کی تصدیق، پھر بھی انکار۔ یہ فقہ نہیں رہا، یہ ادارہ جاتی جمود ہے۔ اب لیلۃ القدر والا مسئلہ، جب مطلع اختلاف ہو جائے تو تاک رات خصوصی نہیں رہتی، بلکہ آخری عشرے کی تمام راتیں ہی بن جاتی ہیں۔ یہ بات 100% درست ہے، اور یہی حقیقت میں واحد عملی حل ہے۔ چاند ایک ہے، گواہی شرعاً معتبر ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی عالمی رویت ممکن بنا چکی ہے۔ ایک ملک میں 2 رمضان شرعاً بے بنیاد ہیں۔ مطالعے کا اختلاف آج زیادہ تر مصنوعی ہے، اور جب یہ اختلاف پیدا ہو جائے تو لیلۃ القدر کے لیے آخری عشرے کی ہر رات کو عبادت میں لینا ہی واحد محفوظ راستہ ہے۔ تاک رات خصوصی نہیں رہتی، بلکہ آخری عشرے کی سب راتیں۔ یہ نہ صرف منطقی ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی طریقے کے عین مطابق ہے۔ عالمی رویت ہلال آج کے دور میں عملی حل کیسے ممکن ہے؟ یہ مان لینے کے بعد کہ چاند ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی قبول کی، آج گواہی منٹوں میں پوری دنیا تک پہنچ سکتی ہے۔ ایک ہی ملک میں 2 رمضان شرعاً بے معنی ہیں۔ اب سوال یہ ہے پھر عملی طور پر عالمی رویت ہلال کیسے قائم کی جائے؟ پہلا اصول، رویت اصل ہے، فلکی حساب مددگار۔ اسلام کا اصول، بنیاد،
आंख से देखना या मौत पर गवाही। फल्कियात मदद के लिए, तस्दीक नफी के लिए। यानी फल्कियात ये बताए कहाँ इम्कान है, कहाँ नामुमकिन है, मगर फैसला मौत पर इंसानी गवाही पर हो। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। दूसरा उसूल, एक मरकजी आलमी बोर्ड। आज सबसे बड़ी कमी यह है कि हर मुल्क अलग फैसला करता है, हर मसलक अलग ऐलान करता है, हर इदारा अपनी अना बचाता है। हल, एक आलमी रुयत हिलाल कौंसल, जिसमें हों मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदा उलमा, माहिर फल्कियात, मौत पर शहादत रिकॉर्ड करने वाली टीम, लाइव गवाही सिस्टम। ये कौंसल दुनिया में कहीं भी मौत पर रुयत आए फौरन वीडियो प्लस गवाहों के साथ वेरीफाई करे, फल्की डेटा से मैच करे, फिर एक ही ऐलान पूरी उम्मत के लिए जारी करे। आज ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से 100% मुमकिन है। तीसरा उसूल, सियासी सरहदों को चांद से अलग करना। ये बहुत अहम है। चांद सऊदी नहीं, पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी नहीं, चांद अल्लाह की निशानी है। जब तक हुकूमतें, मजहबी बोर्ड, इलाकाई कमेटियां चांद को अपनी सियासत से आजाद नहीं करेंगी, इत्तेहाद मुमकिन नहीं। चौथा उसूल, गवाही की आलमी कबूलियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती की गवाही कबूल की, दूर से आने वाली खबर कबूल की। आज HD वीडियो, लोकेशन, GPS, फल्की कंफर्मेशन मौजूद है, फिर भी इनकार। ये फिक्र नहीं, इदारा जाती जिद है। अमली हल, जिस जगह भी मौत पर मुसलमान गवाही दे वो पूरी उम्मत के लिए मौत पर हो। पांचवा उसूल, एक ही मुल्क के एक ही ऐलान। कम अज कम ये तो फौरी मुमकिन है। मिसाल, हिंदुस्तान में केरला देख ले मगर दिल्ली न माने, ये सरासर बेउसूली है। पहला कदम, हर मुल्क में मरकजी ऐलान लाजिम हो, सूबाई रमजान खत्म किया जाए। यही इत्तेहाद की पहली सीढ़ी है। लैलतुल कद्र के मसले का अमली हल इसी निज़ाम में। जब आलमी रुयत कायम हो जाए, रमजान एक दिन शुरू होगा, आखिरी अशरा एक दिन आएगा, ताक रातें वाकई ताक होंगी। और अगर फिलहाल ये मुमकिन न हो तो जैसा कि मैंने कहा, आखिरी अशरे की तमाम रातों में इबादत, यही महफूज रास्ता है। खुलासे कलाम, आलमी रुयत कौंसल बने, गवाही और फल्कियात साथ चले, सियासी सरहदें चांद पर लागू ना हों, वीडियो गवाही कबूल की जाए। एक मुल्क में एक रमजान, जब तक इत्तेहाद न हो, आखिरी अशरे की हर रात इबादत, आखिरी फैसला। आज आलमी रुयत हिलाल मुमकिन है। मसला आसमान में नहीं, जमीन पर बैठे इदारों में है। और जब तक ये हल न हो, लैलतुल कद्र के लिए पूरा आखिरी अशरा ही मैदान इबादत है। यही आलमी शरई और अमली तवाजुन है।